اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، قل یا ایھا الناس، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہو تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، یتوفاکم، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنوں میں شامل رہوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا، اور ہرگز وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کا تعارف پیش کیا ہے، کہ اس کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ دین ہے کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کے معنی کیا ہے، یعنی چونکہ دین عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان میں دین کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بہت سارے لنگوسٹک میننگز ہیں، ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو کئی سارے معنی آپ کو ملیں گے، لیکن جو کلوزسٹ ہیں، یعنی جو قرآن کے اور اسی طریقے سے مختلف آیات کے جو کلوز ہیں میننگ، وہ دو ہیں۔ ایک ہے اتباع کرنا یعنی فالو کرنا، اور دوسرے ہے اعتقاد کرنا یعنی بلیو کرنا کسی چیز میں، کسی چیز کو فالو کرنا، کسی نظام کو فالو کرنا، اور کسی نظام کو صحیح جان کر ماننا، یہ دراصل اعتقاد کہلاتا ہے۔ یہ دونوں معنی دین کے آتے ہیں، یہ ہے لنگوسٹک میننگز یعنی ڈکشنری کے معنی، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، اس میں سے دو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی ڈیفینیشن ہے، ہر وہ طریقہ دین کہلاتا ہے کہ جس کے مطابق انسان عبادت کرے، ہر وہ طریقہ دین۔ تو اب چاہے وہ اسلام کا طریقہ ہو تو ظاہر ہے کہ جو بھی طریقہ عبادت ہوگا وہ دین کہلائے گا۔ کرسچینٹی بھی ایک دین ہے، چونکہ کرسچینٹی کے مطابق لوگ عبادت کرتے ہیں۔ جوڈیزم بھی دین ہے، ہندوازم بھی پھر دین ہوگا، چونکہ ہندوازم میں بھی کچھ ریچولز ہیں کہ جس کے مطابق عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بدھزم بھی، اور جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، وہ سارے کے سارے دین کہلائیں گے، چونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عبادت کیسے کی جانی چاہیے، ورشپ کیسے کی جانی چاہیے۔ یہ پہلی تعریف ہے، پہلی ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہے کہ وحی کے اوپر مبنی خدا کا بھیجا ہوا نظام دین کہلاتا ہے۔ وحی کے اوپر مبنی یعنی ایسا نظام کہ جو وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے انسان تک پہنچا ہو اور خدا کی طرف سے آیا ہو، وہ دین کہلائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی نظام خدا کی طرف سے نہیں آیا بلکہ انسان نے اس کو بنایا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو خدا کی طرف سے اور وحی کے ذریعے آنا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام تو دین ہوا، لیکن بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جو دین ہیں لیکن وہ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے دین نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر ہندوازم وحی میں بلیو نہیں رکھتا ہے، بدھزم میں وحی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ دین پہلی ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو دین ہے، بلکہ قرآن کے اعتبار سے بھی دین ہے۔ مثلا قرآن میں ایک آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین بھی اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو مانتا ہو، چاہے وہ ہندوازم کو مانتا ہو، بدھزم کو مانتا ہو، کرسچینٹی کو، جوڈیزم کو، کسی کو بھی، تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور مختلف مذاہب اور جو ریلیجنز ہیں ان کے لیے دین کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے دین کی، یعنی دین کو ہم انگریزی میں ریلیجن کہہ دیتے ہیں، تو ریلیجن کی ڈیفینیشن جب میں چیک کر رہا تھا تو میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پہ پہنچا۔ برٹانیکا میں بھی کئی ساری ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک ڈیفینیشن ہے وہ بڑی واسٹ ہے، بڑی کمپریہنسو ہے۔ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک انسان دنیا اور جو ہیومن کمیونٹی ہے اس کے تعلق سے اس انسان کا کیا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہے، اس رویے کو دراصل ریلیجن کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کا پوری کائنات اور اسی طریقے سے جو ہیومن کمیونٹی ہے اس کے تعلق سے کیا رویہ ہے، اس رویے کو ریلیجن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ڈیفینیشن لے لیتے ہیں تو ایک ایتھیسٹ جو یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دین نہیں ہے، دراصل اس کا بھی دین ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں
کہ بھائی آپ انسانوں کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں، آپ کا رویہ انسانوں کے تعلق سے یا ہیومن کمیونٹی کے تعلق سے کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم ہیومنزم بولتے ہیں، تو پوری انسانیت کو ہم ہیومنسٹ ہیں، اور پوری انسانیت کو ہیومنزم کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان خود سے اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی سپر نیچرل کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جو یہ بتائے آ کر کہ اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے ہیومنزم۔ اسی طریقے سے جب ہم پالیٹکس میں آتے ہیں تو ہمیں سیکولرزم چاہیے، یعنی کسی بھی مذہب کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، بلکہ وہ انسانی اصولوں کے اوپر جو انسان نے بنائے ہوئے ہوں ان اصولوں کے مطابق گورننس ہونی چاہیے اور پالیٹکس ہونی چاہیے، اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک ملحد بھی، ایک ایتھیسٹ بھی، اس کا انسانی کمیونٹی کے تعلق سے جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیومنزم والا ہے اور سیکولرزم والا ہے۔ اور انسانی کمیونٹی کے تعلق سے آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ دراصل آپ کا ریلیجن ہے، لہٰذا ہیومنزم اور سیکولرزم ایک ایتھیسٹ کا ریلیجن ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایتھیسٹ بھی کبھی بھاگ نہیں سکتا اس چیز سے کہ نہیں جی میرا تو کوئی ریلیجن نہیں، میرا تو کوئی مذہب نہیں، تیرا بھی ایک ریلیجن ہے، تیرا بھی ایک مذہب ہے۔ جس طریقے سے مسلمان کا مذہب اسلام ہے، عیسائی کا مذہب عیسائیت ہے، یہودی کا مذہب یہودیت ہے، اسی طریقے سے ایک ملحد کا، ایک ایتھیسٹ کا مذہب ہیومنزم اور سیکولرزم ہے۔ تو ایک لفظ ہے دھرم، ہندو دھرم ہم بول دیتے ہیں یا سناتن دھرم بول دیتے ہیں۔ دھرم کیا چیز ہے؟ تو دھرم بھی ایک بہت واسٹ ورڈ ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لا آف رائچسنس ہے وہ دھرم میں آتا ہے۔ لا آف رائچسنس کا مطلب ہے کہ آپ کیسے نیک بنے، اس کا کیا قانون ہے، یہ بھی دھرم میں آتا ہے۔ سچائی، ستیہ، یہ بھی دھرم کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں، یعنی جو روایات ہیں، یہ بھی دھرم کے اندر آتی ہیں، کسی بھی مذہب کی، بلکہ ہندو مذہب کی جو روایات اور کسٹم ٹریڈیشنز ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مورالٹی ہے، اخلاقیات ہے، وہ بھی دھرم کے اندر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دھرم کے اندر شامل ہیں۔ تو دھرم اور اسی طریقے سے دین، یہ دونوں سینونمز ہیں، یعنی جس کو آپ دھرم بولتے ہیں اسی کو عربی میں دین بولا جاتا ہے۔ اب یہ جو سناتن دھرم ہے، سناتن کس کو بولتے ہیں؟ سناتن کہتے ہیں جو چیز ہمیشہ سے ہو، سیدھی چلی آ رہی ہو، ایٹرنل کہہ لیں آپ اس کو۔ اسی معنی میں قرآن کریم نے بھی قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ یوسف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، وہی ہے دین قیم۔ اب یہ دین قیم کیا ہے؟ دین قیم ہے سناتن دھرم، وہی ہے سناتن۔ اگر آپ اس کا پیور ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو الدین القیم کا ترجمہ ہوگا سناتن دھرم، وہی ہے سناتن دھرم، ذالک الدین القیم۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے نہیں، ہندوازم کوئی بھی کسی بھی مذہب کا نام نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ کے مذہب کا نام کیا ہے؟ آپ کے مذہب کا نام ہے سناتن دھرم۔ سناتن دھرم، سناتن یہ دراصل ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو پراپر ناؤن نہیں ہوتا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کروڑوں لوگ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس کا صحیح نام بھی ان کو نہیں پتا ہے، چونکہ سناتن دراصل ایک ایڈجیکٹو ہے اور ایڈجیکٹو پراپر ناؤن نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اسلام ہے تو اسلام ایڈجیکٹو نہیں ہے، وہ پراپر ناؤن بن گیا۔ کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، بدھزم ہے، یہ سارے کے سارے پراپر ناؤنز ہیں، لیکن سناتن دھرم پراپر ناؤن نہیں ہے۔ ہاں، سناتن دھرم کس کو کہتے ہیں؟ سناتن دھرم کہتے ہیں جو شروع سے چلا آ رہا ہو، ہمیشہ سے، پہلے انسان کا مذہب اور آخری انسان کا مذہب ایک ہی ہونا چاہیے، وہ سناتن دھرم ہے۔ اب ہندوؤں نے کیا کیا کہ اس ورڈ کو استعمال کیا اور کہا کہ جی سناتن دھرم ہمارا ہے، جبکہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ سناتن دھرم نام نہیں ہے، ایڈجیکٹو ہے۔ یہ ایڈجیکٹو کس کا ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس اللہ کو آپ ایشور نام دیں، آپ خالق نام دیں، آپ گاڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی آپ اچھا نام اس کو دے سکتے ہیں۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ہمیشہ سے۔ تو حضرت آدم کو جو دین دیا گیا وہ بھی اسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ بھی اسلام، اور یہی اسلام آخر تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو سناتن دھرم
یعنی جو چیز ہمیشہ سے چلنے والی ہے خدا کے نزدیک وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہونا دراصل ایک انسان کا نیچر ہے، دیندار ہونا، چاہے آپ خدا کو مانیں یا خدا کو نہ مانیں، خدا کو الگ انداز سے مانیں، اسلام کے طریقے سے مانیں، آپ یہودیت کے طریقے سے مانیں یا ہندوازم کے طریقے سے مانیں، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ مانیں، لیکن دین آپ کا ایک فطری سمجھ لیجئے کہ حق ہے۔ ہر آدمی کے اندر فطری طور پر دین ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میرا تو کوئی دین نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک کا دین ہے، یہاں تک کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو اس کا بھی دین ہے، وہ بھی دیندار ہے۔ یہ ہمارا جو شعور ہے، ہمارا جو کانشسنس ہے، اس کے اندر اللہ نے خدا نے اس کو پروگرام کر دیا ہے کہ دین سے اپنے آپ کو ہم یعنی اگر ڈی ایسوسیٹ کرنا چاہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو دین ہے یہ شروع ہوا حضرت آدم سے اور کمپلیٹ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے ہی روز کمپلیٹ نہیں ہو گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ہفتوں پہلے، بلکہ چند مہینوں کہوں گا، چند مہینوں پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، اس موقع پر عرفات کے دن یہ دین مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک واقعہ ہے اس آیت سے جڑا ہوا، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی نا، یہ جو آپ کے پاس ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم سیلیبریٹ کرتے، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا، یہ آیت اتنی اہم ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تجھے کیا پتا کہ یہ آیت ہمارے لیے کتنی اہم اور کتنی اہم نہیں ہے، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، یہ آیت اس دن نازل ہوئی جس دن دو عیدیں ایک ساتھ تھیں۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس چیز کا، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی تھی فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس دن اتفاق سے جمعہ کا دن تھا۔ تو جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے وہ حاجیوں کے لیے پہلے ہی عید ہے، اوپر سے جمعہ کا دن، تو جمعہ کا دن ہماری ویکلی عید ہے، تو دو عیدیں اس دن جمع تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اب یہ تو دین کا تعارف ہو گیا کہ دین کسے کہتے ہیں اور کیسے یہ پرفیکٹ ہوا اور مکمل ہوا۔ اب سوال ہے کہ دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو ہے نیگیٹو انداز میں، اور دوسری بات ہے افرمیٹو انداز میں۔ وہ پہلی بات جو نیگیٹو انداز میں وہ یہ کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا۔ دین وہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، یہ ہے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کہ میں نہیں کرتا۔ اچھا، پازیٹو اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ افرمیٹو یا پازیٹو اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ہے قرآن کی بلاغت، قرآن کا اعجاز۔ جو یعنی دو چار کوڑی کے لوگ آ جاتے ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے، لو جی ہم نے عربی میں ایک جملہ لکھ دیا اور قرآن کو چیلنج کر دیا، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی بلاغت کیا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے نیگیٹو اور اس کے بعد افرمیٹو یا پازیٹو اسٹیٹمنٹ کیوں آیا؟ بات تو ایک ہی ہے، وہ اس لیے آیا، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثلا آپ ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ اس پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اسی کاغذ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ پہلے مٹائیں، جب مٹائیں گے تو لکھیں گے، اگر نہیں مٹائیں گے تو آپ نیا کوئی مضمون اس پر لکھ نہیں پائیں گے، اور لکھیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی پہلے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے، دین قبول کر رہا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو ہم ہندی میں یا سنسکرت میں سناتن دھرم کہہ رہے ہیں، اگر ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا دین اس کو آپ قبول کر رہے ہیں، تو پہلے یہ جو آلتو فالتو کے جو آپ کے دین ہیں آپ ان کو ڈیناؤنس کیجئے، آپ یہ کہیں کہ پہلے اس کو مٹائیے، اپنے دل سے اس کو کھرچ کر پھینک دیجئے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو پہلے آپ اس صفحے کو صاف کریں اور اس کے بعد نیا مضمون لکھیں گے تو مضمون سمجھ میں آئے گا۔ دل سے پہلے شرک کو نکال کر پھینکیں، اس کے بعد جب توحید کو لے کر آئیں گے تو توحید بیٹھے گی، ورنہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔
ایک آدمی ایک ہی وقت میں مشرک بھی ہو اور توحید بھی ہو، پاسبل نہیں ہے. ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو دین لے کر چلے، پاسبل نہیں ہے. دین ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. اس کو ڈیناؤنس کرنا ہی پڑے گا. اس کو ڈیناؤنس کیے بغیر آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ کھلم کھلا تعارف ہے دین کا. اچھا، اس کے بعد ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کا جو تعارف کرایا گیا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. یعنی اللہ کا کے بہت سارے تعارف ہیں. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، وغیرہ وغیرہ، رب العالمین ہے. لیکن سارے تعارف چھوڑ کر الذی یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے، اس تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے تین اسٹیٹس ہیں، تین اس کی صورتحال ہیں. پہلی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اس کو کہتے ہیں ہم خلق، اس کی تخلیق ہوئی. پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا تو اب دوسری جو کنفرمڈ اس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو موت آئے گی. اور تیسری جو کنفرمڈ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن. تو پیدا ہونا، مرنا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. ان تین صورتحال میں، ان تین اسٹیٹس میں جو بیچ کی اسٹیٹ ہے وہ ہے موت. یہ دنیا میں ہر آدمی اس کا تجربہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر انسانیت کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. چاہے آپ کسی بھی مذہب کو مانتے ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتے ہو، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ موت آتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی موت نہیں آتی، فلاں آدمی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خدا نے پیدا نہیں کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں، مثلا ہندو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے قیامت کے لیے. ہاں ان کے یہاں یہ ہے کہ دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے لیے، یہ ان کا مذہب ہے. تو دیکھیے دونوں چیزوں میں جو انسان کی پہلی صورتحال ہے اور آخری صورتحال ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا انسانوں میں. لیکن جو بیچ کی صورتحال ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس صفت سے کرایا. موت دینے والا بھی وہی ہے، جب زندگی دینے والا وہ ہے تو موت دینے والا بھی وہ ہے. تو اس صفت سے کرایا کہ جو صفت یقینی ہے، متفق علیہ ہے، اگریڈ اپون ہے، جس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے. اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ جو تمہیں موت دیتا ہے اس کی عبادت کرو. ظاہر ہے کہ موت وہی دے گا جو تمہیں پیدا کرے گا، لہٰذا اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کی عبادت نہ کرو کہ جس کو تم نے خود تراشا ہے. اس کی عبادت نہ کرو کہ جس کے بت تم نے خود بنائے ہیں. اس کی عبادت نہ کرو جو انسان کی شکل میں تمہارے درمیان زندگی گزار کر گیا ہے. اس کی عبادت نہ کرو کہ جس کے فوٹو کھینچ کر تم اپنی دیواروں کے اوپر لٹکا دیتے ہو. اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں زندگی دی اور جو تمہیں موت دیتا ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. اچھا اس کے بعد آگے اگلی آیت آتی ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مؤمن بن جاؤں، میں مؤمن رہوں. تو دیکھیے دین کے تعارف میں ایمان کا لفظ آیا کہ دین، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں تو دین یہ ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مؤمن بنوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے ایمان. دین کہتے ہیں ایمان کو. اچھا اور یہ جو آیت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں قرآن کی، اس میں لکھا ہوا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو دین کے اندر دو چیزیں آ گئیں، ایمان بھی اور اسلام بھی. دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان دراصل عقیدے کا نام ہے، اعتقاد کا نام ہے. میں نے دیکھیے شروع میں کیا کہا تھا، شروع میں بالکل اگر آپ بعد میں جوائن کیا ہے آپ نے تو میں ان کے لیے بتا دوں، اور جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں میں ان کو یاد دلا دوں کہ دین کے جو لنگوسٹک میننگ تھے وہ کیا تھے. اعتقاد یعنی کسی چیز کا عقیدہ رکھنا، اور اتباع یعنی کسی چیز کو فالو کرنا. ایمان کہتے ہیں کسی چیز کے عقیدہ رکھنے کو، اور اسلام کہتے ہیں کسی چیز کے فالو کرنے کو. وہ چیز کیا ہے جس کا عقیدہ رکھنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے؟ یہ آ گئی حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایمان کا تعارف کراتے ہوئے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے ملائکہ کے اوپر یعنی اینجلز، اسی طریقے سے اس کی جتنی بھی کتابیں جو اس نے بھیجی ہیں ان کے اوپر، اس کے تمام رسولوں کے اوپر، اور آخرت کے دن پر، اور تم قدر یعنی تقدیر کے اوپر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کے اوپر ایمان لاؤ. یہ چند چیزیں ہیں، اللہ، ملائکہ نمبر 2، کتب نمبر 3، رسول نمبر 4، الیوم الآخر نمبر 5، اور قدر نمبر 6. یہ 6 چیزیں اگر ایک انسان ان کے اوپر اعتقاد رکھ لے تو اس کا ایمان مکمل.
لیکن یہ خالص ابھی دین مکمل نہیں ہوا. دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان بھی ہے، اسلام بھی. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. وہ ایتاء الزکاۃ، زکات دینا ہے. والحج، حج کرنا ہے. اور وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے. تو چار مین عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکات ہے، حج ہے، روزہ ہے. اور گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ گواہی تو کورٹ میں ہوتی ہے، کورٹ تو لگی نہیں ہے. گواہی آپ کیسے دیں گے؟ گواہی آپ کبھی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتے. آپ گھر میں کتنی مرتبہ کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت اچھی بات ہے، ذکر آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو گواہی نہیں کہا جائے گا. گواہی تو منکر کے سامنے دی جاتی ہے. ایک آدمی کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، تو اب آپ اس کے سامنے گواہی دیں گے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منکر کے سامنے گواہی دی جاتی ہے. اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پرائیویٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے دین کو اس طرح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ وہ کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کو ہم باہر لائیں گے تو لوگ اس کو لوٹ کر لے جائیں گے اور ہم بے دین ہو کر بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے، ہر منکر کے سامنے دینی ہے، ہر اس شخص کے سامنے دینی ہے کہ جو اس کا انکار کرے. اور وہ کیسے دیں گے؟ وہ اس طریقے سے دیں گے کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجیے. گفتگو کا آغاز آپ کیسے کریں گے؟ گفتگو کا آغاز مثلا آپ اپنی ملازمت پر، آپ جاب پر جاتے ہیں، وہاں آپ کے کلیگز ہیں جو غیر مسلم ہیں، آپ ان سے گفتگو کا آغاز کیجیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں. اور ایک مرتبہ آپ نے بتا دیا، دو مرتبہ بتا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر میں آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ گفتگو کا اس سے آغاز کیجیے. آپ کہیے اس سے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. گفتگو کا آغاز ہونا ضروری ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی. شربت پلا کر، کسی جلوس کو شربت پلا کر اور دودھ پلا کر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، ٹوپی لگا کر مسلمان شربت پلا رہے ہیں کچھ لوگوں کو. ان لوگوں کو جو کل کے تھوڑی دیر میں آگے جا کر کسی مسجد کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، ان لوگوں کو شربت پلایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جھنڈا گاڑنے سے اس طریقے سے مسجدوں کی، یعنی ان لوگوں سے حفاظت ہو جاتی ہو، شر پسندوں سے حفاظت ہو جاتی ہو شربت پلا کر. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے. دین کی تبلیغ تو ہے لا الہ الا اللہ کا اعلان. وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جہاں جہاں ہے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے. سامنے والا مان رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے کوئی بات نہیں. میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اس وقت جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، واضح انداز سے کر رہا ہوں. اسی واضح انداز سے آپ کو اپنے کلیگز کو بتانا ہے، اپنے ٹریول پارٹنر کو بتانا ہے، اور احترام کے ساتھ بتانا ہے، عزت کے ساتھ بتانا ہے، تاکہ وہ اس کے دل میں بات اتر جائے. اپنی مسجدوں کے دروازے کھولیے غیر مسلموں کے لیے. کیوں مسجدوں کو بند کیا ہوا ہے؟ مسجدیں جس طریقے سے مسلمان کے لیے ہیں، غیر مسلم بھی ان مسجدوں میں آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلموں کے وفد آیا کرتے تھے، باقاعدہ مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے. ہم نے مسجدوں کو اس طرح لاک کیا ہوا ہے کہ غیر مسلم اندر جھانک نہ لے کہ ہوتا کیا ہے وہاں. جہاں جہاں اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں، وہ تجربات بہت ہی مفید ہوئے ہیں. غیر مسلموں نے چاہے اسلام نہ قبول کیا ہو، لیکن آ کر کم سے کم یہ تو دیکھا کہ مسلمان کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا پیغام تو ان تک پہنچا. تو آپ اپنی مسجدوں کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھولیے. ان کو بلائیے اپنے گھر، ان کو بلائیے اپنی مسجدوں میں. ان کو جس وقت عید کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جس وقت عام نمازیں ہوتی ہیں، اس وقت ان کو بٹھائیے. غیر ملک جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں ماشاء اللہ مسلمانوں میں کم سے کم اس چیز کا شعور ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں غیر مسلموں کو اکثر وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں، اور خود بھی غیر مسلم آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ عبادت کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. دین کا یہ بھی حصہ ہے کہ مکمل طور پر عقل کو دین کی طلب میں لگا دو. عقل کو مکمل طور پر دین کی طلب میں لگا دو. یعنی دین کس طریقے سے آئے گا، تو اس سے ثابت ہوا کہ دین صرف عمل کا نام نہیں ہے بلکہ علم کا نام بھی ہے.
علم اور عمل، علم اور عمل دونوں ساتھ چلیں گے تو دین ہوگا، اور عمل کے اندر ایمان اور اسلام دونوں ساتھ چلیں گے تو دین آئے گا۔ اگر آپ نے خالی ایمان لے لیا اور اسلام چھوڑ دیا، یا اسلام لے لیا اور ایمان چھوڑ دیا، تو دین ختم ہو گیا۔ تو بہرحال آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام اور ایمان کا کمبینیشن ہے، اسلام اور ایمان کا مجموعہ ہے، اور دین ایک فطری چیز ہے۔ ہر آدمی دیندار ہے، ہر آدمی کے اندر دین ہے، ہر آدمی دین سے ایسوسیٹ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی یہ کہے کہ نہیں میں دیندار نہیں ہوں، میرا کوئی دین نہیں، لیکن اس کا بھی دین ہے۔ ہاں، مختلف ادیان میں، مختلف دینوں میں جو الگ الگ دین ہیں ان کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا کرسچینٹی کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں یہودیت سے، جوڈازم کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں اسلام سے، اور اسی طریقے سے جو ہندوازم ہے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں دوسرے مذاہب سے۔ تو اب سوال یہ کہ پھر کون سے دین کو ہم لیں؟ آپ ایک ہی دین کو لیں، چونکہ دین تو ایک ہی صحیح ہے، دین سارے صحیح نہیں ہو سکتے، دین تو ایک ہی صحیح ہے۔ تو پھر کس دین کو لیں آپ اس دین کو لیں جو دین آپ کو یہ کہتا ہو کہ ایک مالک اور ایک خالق کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان احکام کے مطابق جو اس کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ جو دین آپ کو اس چیز کی تعلیم دے وہی دین صحیح ہے۔ جو دین آپ کو یہ کہے کہ نہیں خالق اور مالک کی عبادت نہیں کرنی ہے، جو آپ کو زندگی اور موت دے اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، درخت کی عبادت کرنی ہے، پتے کی عبادت کرنی ہے، سانپ کی عبادت کرنی ہے، بندر کی عبادت کرنی ہے، فلاں کی فلاں کی فلاں کی عبادت کرنی ہے، جو دین آپ کو یہ کہے، یا جو دین آپ کو یہ کہے کہ یہ جو لکڑی ہے، دو لکڑیاں، ایک سیدھی ایک ہاریزونٹل ایک ورٹیکل، اس پر ایک بندہ لٹکا ہوا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، جو دین آپ کو یہ کہے وہ دین نہیں ہے، وہ دین صحیح نہیں ہے۔ تو جو دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مالک اور خالق کی عبادت کرنی ہے، اور اس مذہب کی اس خالق کی عبادت کرنی ہے کہ جس نے اپنے احکام رسولوں کے ذریعے بھیجے ہیں، اور وہ رسول پہلے رسول سے لے کر جو آخری رسول تک کے ماننے کی، ان تمام رسولوں کو ماننے کی بات کرے، دین وہی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو وہ دین ہرگز اس سے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ اچھا، ایک سوال شروع میں آیا تھا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ اردو زبان میں مذہب اور دین دونوں سینونمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دین کو مذہب کی جگہ بول لیں، مذہب کو دین کی جگہ بول لیں، تو ہم یہ کہتے ہیں مذہب اسلام یا عیسائی مذہب یا یہودی مذہب۔ تو یہ دونوں اردو زبان کا لفظ، اردو زبان میں مذہب اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں دین اور مذہب میں فرق ہے۔ مذہب کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کو، اور دین کا تعارف تو میں نے آپ کو کرا ہی دیا ہے۔ تو اسلام اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، کرسچینٹی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے تحت الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حنفی کو لے لیں، شافعی لے لیں، مالکی لے لیں، حنبلی لے لیں، یہ سارے کے سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ یا عقیدے میں اشعری ہے، ماتریدی ہے، اثری ہے، یہ سارے کے سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ مذہب بولیں گے، آپ کہیں گے حنفی مذہب، لیکن یہ عربی میں ہے۔ جب اردو میں آپ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حنفی مذہب، تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار مذہب تو اسلام ہے، حنفی کب سے مذہب ہو گیا؟ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ عربی کا اپنا ایک الگ عرف ہے، اس کا ایک الگ ٹریڈیشن ہے، اور اردو کا اپنا ایک الگ ٹریڈیشن ہے۔ ایک لاسٹ پوائنٹ یہ میں بتا دوں کہ اسلام میں اصل کیا چیز ہے؟ دین ہے، اور دین کے دو ستون میں نے آپ کو بتایا، ایمان اور اسلام۔ کلچر کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جبکہ آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھیں گے، مثلا آپ ہندوازم میں دیکھیں گے کہ کلچر کی بہت زیادہ اس کی ویلیو، بلکہ جو جس کو ہم بولتے ہیں کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز، وہی دراصل ان کا مذہب ہے، وہی اصل میں ان کی جو روایتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں آبا و اجداد سے، وہی ان کا مذہب ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، محض اس لیے کہ آپ کے آبا و اجداد کوئی کام کرتے آ رہے ہوں تو آپ بھی کریں گے، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے آبا و اجداد کوئی بات کہتے آ رہے ہیں اور کوئی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، اور آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ بدعت ہے۔ لہٰذا محض اس لیے کہ چند چیزیں ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں بناتے۔ تو کلچر کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی فلیکسیبلٹی، کہ اسلام ایجپٹ گیا تو سارے ایجپشن مسلمان ہو گئے، وہ سیریا گیا تو سارے سیرینز مسلمان ہو گئے، وہ ایران آیا تو ایرانی مسلمان ہو گئے، عراق آیا تو عراقی مسلمان ہو گئے، افغانستان آیا تو افغانستانی مسلمان ہو گئے، انڈیا آیا تو 200 ملین مسلمان ہیں، انڈونیشیا گیا تو وہاں کے مسلمان ہیں، رشیا گیا جو رشین ٹیریٹوریز آزاد ٹیریٹوریز ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سب کا کلچر ایک تھا؟ اسلام نے کہا کہ ہمارا کلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو دین لے کر آئے ہیں، دین نام ہے ایمان اور اسلام کا، تمہارا اپنا کلچر ہے، تم اس کو اگر تمہیں فالو کرنا ہے اور وہ اسلام سے کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہو۔ تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، چونکہ انہیں اپنے اس کلچر کو ختم کرنے میں کوئی ختم کرنے کی ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ اپنے کلچر کو پیوریفائی کر لیں، کوئی چیز اگر قرآن اور حدیث سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے تو اس کو ختم کر دیں، اور اگر کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کو ختم نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اس فلیکسیبلٹی نے پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے لیا، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک ہیں، اور کہاں سے لے کر کہاں تک الگ الگ نیشنلٹیز ہیں، الگ الگ کلرز ہیں، ان کے اسکن کلرز ہیں، الگ الگ لینگویجز ہیں، الگ الگ کلچرز ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ لیکن جس مذہب نے اپنے آپ کو کلچر سے جوڑا، وہ مذہب اپنے اسی علاقے کے اندر محدود ہو کر رہ گیا۔ اب آپ دیکھیں ہندوازم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سناتن دھرم ہیں، ہم ایٹرنل ہیں۔ بھائی آپ ایٹرنل ہیں تو آپ ساری دنیا میں ہونے چاہیے تھے نا، آپ کیوں ایک ملک میں محدود ہو کر رہ گئے، یا زیادہ سے زیادہ 2 ملک میں، نیپال کو بھی اگر لگا لیا جائے؟ اس لیے کہ وہ کلچر میں محصور ہو کر رہ گیا۔ یہ جو مذہب ہے یہ سارا کا سارا کلچر ہے، یہ کلچر افغانستان میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ کلچر آپ کو عراق ایران میں نہیں ملے گا، تو عراقی ایرانی سیرین کیوں اس مذہب کو قبول کریں گے؟ یہ مذہب تو صرف انڈیا میں، اور انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر صوبے کا ایک الگ ورژن ہے، وہاں چونکہ ہر صوبے کا ایک الگ کلچر ہے۔ اسلام کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے، اسلام ہر کلچر میں ایڈجسٹ ہونا جانتا ہے، ایز لانگ ایز وہ کلچر اسلام کے خلاف نہ ہو۔